اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر قیامت کے دن کے کچھ احوال بیان ہوئے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، یعنی مجرموں کی حالت کیسی ہوگی۔ سارے احوال بیان ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت والے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے جو فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ زمین پھٹ جائے گی، تو اللہ کے رسول جب زمین پھٹے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس پر اللہ نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں کہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ فقل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ فرما دیجئے ینسفھا ربی نسفا، میرا پروردگار انہیں کیا کر دے گا؟ اڑا دے گا، یہ پہاڑ اڑ جائیں گے۔ اور سورہ قاریہ کے اندر آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے روئی ہوا کے اندر اڑتی ہے، میں ان پہاڑوں کو ہوا کے اندر اڑاؤں گا۔ یہ جب ہوا کے اندر پہاڑ اڑیں گے، اوپر جا کر آپس میں ٹکرائیں گے، ٹکرانے کے بعد جب یہ نیچے آئیں گے تو بالکل ریت جیسی ان کی شکل ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے ریت کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ فرمایا یہ بالکل زمین کے ساتھ زمین ہو جائیں گے، یہ پہاڑ بالکل برابر خاک ہو جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا، پس چھوڑ دیا ان پہاڑوں کو قَاعًا صَفْصَفًا، ایک میدان کے اندر جو ہموار میدان ہے۔ یہ پہاڑ وغیرہ ساری چیز ایک میدان بن جائیں گے، بالکل سیدھی۔ کیسا میدان؟ لا ترى فیہا، اے مخاطب آپ نہیں دیکھیں گے اس زمین کے اندر عوجا، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی موڑ وغیرہ، زمین کے اندر آپ کو موڑ کوئی دکھائی نہیں دے گا، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی اونچی جگہ۔ آج تو زمین کے اندر کہیں پر نشیب ہے، کہیں پر فراز ہے، یعنی کہیں پر اونچائی ہے، کہیں پر پستی ہے، وہ چیز نہیں ہوگی قیامت والے دن۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر مشرق سے ایک انڈے کو چھوڑا جائے تو وہ مغرب تک پہنچ جائے گا، بالکل سیدھی۔ مشرق میں ایک آدمی کھڑا ہے، ایک مغرب میں کھڑا ہے، مشرق والا مغرب والے آدمی کو دیکھ سکے گا، راستے کے اندر کوئی موڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ بالکل ساری زمین کو ایک کر دیں گے۔ یومئذ، اس دن یعنی قیامت والے دن، یتبعون، یہ لوگ پیروی کریں گے، پیچھے جائیں گے، الداعیہ، پکارنے والے کے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، اس سور کی آواز کے پیچھے سارے کے سارے لوگ جائیں گے، کوئی رہ نہیں سکے گا۔ مثال کے طور پر مشرق کے اندر اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہیں، اور بعض لوگوں کی قبریں ہیں مغرب کی جانب میں، تو یہ مغرب والے رہ نہ سکیں گے مشرق میں پہنچنے، کوئی شخص رہ نہیں سکے گا، اس آواز کے پیچھے سارے دوڑ پڑیں گے۔ لا عوج لہ، اور اس سور پھونکنے والے کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا۔ لا عوج لہ، ٹیڑھا پن اس کی کوئی کجی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں پر سور پھونکا جائے وہاں پر کوئی جائے نہ، یا لین دین کر کر کوئی سفارش کر کے بچ جائے، فرمایا نہیں، ہر ایک کو وہاں پر پہنچنا پڑے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور بھی ہوئی ہوں گی ساری کی ساری آوازیں۔ فَلَا تَسْمَعُ، پس مخاطب نہ سنیں گے آپ، إِلَّا ہمسا، مگر پاؤں کی آواز کو۔ کوئی شخص زبان سے آواز نہیں نکال سکے گا، بالکل خاموشی ہوگی۔ کس چیز کی آواز آئے گی؟ صرف پاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی۔ یومئذ، اس قیامت والے دن، لا تنفع الشفاعت، فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی، شفاعت، سفارش،
کسی شخص کی سفارش فائدہ نہیں دے گی الا سوائے اس کے من اذن لہ الرحمن، جس کو پروردگار نے اجازت دی ہوگی، جسے اللہ اجازت دیں گے کہ تو سفارش کر، اور کس کی سفارش کرنی ہے وہ بھی اجازت ملے گی، اور کتنی حد تک سفارش کرنی ہے وہ بھی اجازت ملے گی، تب جا کر اجازت یہ سفارش قبول کی جائے گی، وگرنہ سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر قیامت والے دن انبیاء بھی کریں گے، صدیقین بھی کریں گے، اسی طریقے سے حفاظ بھی کریں گے، جو لوگ حافظ ہوں گے، علماء بھی کریں گے، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے، لیکن یہ ساری سفارشات کب کھلیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کرنے کے بعد۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کب کریں گے؟ جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اور ہر ایک کی رسول اللہ سفارش نہیں کریں گے۔ احادیث کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جن جن کے بارے میں رسول اللہ کو اجازت ملے گی ان کے بارے میں رسول اللہ سفارش کریں گے اور سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اے ہمارے پیارے، اٹھا دیجئے ابھی اپنے سر کو اور مانگیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، لیکن کن کے بارے میں؟ جن کے بارے میں ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ فرمایا کن کی سفارش قبول کی جائے گی؟ من اذن لہ الرحمن، جن کو پروردگار اجازت دے گا، جن کے لیے ورضی لہ قولا، اور اس کی بات کے لیے اللہ راضی ہوگا، اسے اللہ سفارش کی اجازت دے گا۔ تو ان میں سب سے پہلا حق جو ہے سفارش کا وہ انبیاء کا ہے، انبیاء سفارش کریں گے، اس کے بعد امتی سفارش کریں گے۔ یعلم، وہ پروردگار جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور کوئی بھی اس پروردگار کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہی بات ہے، جتنا رب کے پاس علم ہے اس علم کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔